اے زندگی، جس دن میں اپنے رب کو راضی کر لوں بے شک تو اس دن روٹھ جانا۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں، مگر یقین کیجئے آپ کے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ جو بھی ملے محبت سے استقبال کرو۔ پریشانیاں خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، شکر کرنے سے خوشیوں میں بدل جاتی ہیں۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر امید کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آپ کے جینے کی امید ہی آپ کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو خوشی دے سکتی ہے۔ زندگی برف کی طرح ہوتی ہے، اس لیے نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ جو اپنی زندگی میں خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، اکثر ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لوگ دولت کی حفاظت بہت کرتے ہیں، جبکہ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر تم کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا تم گمان بھی نہ کیا ہوگا، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ خوش نصیب ہوں میں کہ مسلمان ہوں میں، کسی کو سلام کروں تو نیکی، کسی کو مسکرا کر دیکھوں تو نیکی، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھوں تو نیکی، کسی اچھے کام کا سوچوں بھی تو نیکی، غصہ قابو کروں تو نیکی، سیدھے ہاتھ میں گلاس پکڑ کر پانی پیوں تو نیکی، اپنے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھوں تو حج کا ثواب۔ فرشتے اس انسان کے ہاتھوں کو چومنے آتے ہیں جو شخص کسی انسان کی مشکل میں اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتا ہے۔ اگر میرا رب میری دعا اسی وقت نہیں سنتا تو کیا ہوا، میرا رب میرے گناہوں کی سزا بھی تو اسی وقت نہیں دیتا۔ کوئی کتنا نادان کیوں نہ ہو، پر حالات اور ذمہ داریاں انسان کو جینا سکھا دیتی ہیں۔ زندگی میں اگر دکھ نہ ہوتے تو تم اپنے اللہ سے دعا کا رشتہ کیسے نبھاتے؟ لوگ کہتے ہیں اس دنیا میں کیا رکھا ہے، میں کہتا ہوں اس دنیا میں جنت میں جانے کے اعمال رکھے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب سے خوش ہے۔ عجیب ہے یہ زندگی، انسان روتے ہوئے آتا ہے اور رلا کر چلا جاتا ہے۔ میری حیثیت سے زیادہ کچھ نہ دے اے مالک، کیونکہ ضرورت سے زیادہ روشنی انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ایک ذرا سی بات سے انسان بکھر جاتا ہے۔ کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے کوئی بھی وقت برا نہیں ہوتا۔ اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف دے کر آزماتا ہے اور پھر اسے صبر عطا کرتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کو کتاب ثواب نہیں بلکہ کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ جیسے پیاس پانی کو دیکھنے سے نہیں پینے سے بجھتی ہے، ویسے ہی قرآن پاک کو بند کر کے گھر میں رکھنے سے نہیں، اسے کھول کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیں امتحان میں استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہی وہ واحد چیز ہے جو ہم اسے دنیا میں لے کر آئے ہیں اور صرف اسے ہی واپس لے کر جائیں گے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی ہرا نہیں سکتے۔ شیطان دنیا کے بدلے عقل اور ایمان چھین لیتا ہے۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، بس انسان وقت کے ساتھ ساتھ ان کو چھپانے کا سلیقہ جان جاتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے اور مومن کو تکلیف سے آزمایا جاتا ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔
نیکی کمانے کا بہترین وقت جوانی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے کہ جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جیسے ایک چوٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ برائی دیکھ کر حق بات کہنے سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدگوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم والے کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو تم کوئی ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر لگتا ہے اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ غصے میں بھی بولے ہوئے الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ جب کل غصہ اتر جائے تو خود کی نظر میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کا شوق لوگوں میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خود اونچا ہونے کی اوقات نہیں ہوتی ان کی۔ نیکی رہ جاتی ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے، گناہ رہ جاتا ہے، مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ اٹھو تو ایسے اٹھو کہ فخر ہو بلندی کو، جھکو تو ایسے جھکو بندگی بھی ناز کرے۔